اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، آمین کہتے میرے عزیزو۔ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شہاب بھائی کے انعام کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا پتہ چل گیا ہے اس کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں میں آپ کو، اور ایسی سچی جانکاری دینے والا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، تاکہ لوگ جو صحیح جانکاری ہے وہ ان تک پہنچے، اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہاب بھائی کو ابھی سعودی عربی میں، آپ نے حال ہی میں پیچھے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ بھائی شہاب بھائی کو انعام ملا ہے، ہیرا ملا ہے یا کیا ملا ہے، بہرحال میں بتانے والا ہوں اس کی سچی جانکاری، سچائی کیا ہے، تو بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہ جائیں۔ اور شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے، اور الحمدللہ شہاب بھائی سے ہمارے کافی سارے بھائی انڈیا کے رہنے والے ملاقات کر رہے ہیں، جا کے سیلفی لے رہے ہیں۔ بہرحال شہاب بھائی کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ اس انعام کے بارے میں اپڈیٹ دینے والا ہوں کہ اس کی سچائی کیا ہے، بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہ جائیں۔ ہاں میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال کر رہا ہوں، جو مجھے روز کنٹینیو دیکھ رہے ہیں وہ تو خیر سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سن لیں یار کہ میں روزانہ اسلامک سوال کر رہا ہوں، اور ایسے ایسے سوال کر رہا ہوں کہ جس سے اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ آپ کی نالج بڑھ رہی ہے۔ پتہ میں نے کل کیا پوچھا تھا قربانی کے تعلق سے، کیونکہ اب عید الاضحیٰ قریب ہے، کل میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیے ایک آدمی جب بکرا کرتا ہے قربانی، مطلب بکرے کی قربانی کرتا ہے، تو کیا بڑے جانور کی بھی ایک آدمی اکیلا کر سکتا ہے، اور کر سکتا ہے تو پھر کس کنڈیشن میں کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ عید کی نماز کس پر واجب ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ دو سوال یہ میں نے کل کیے تھے، یعنی کل 18 تاریخ تھی اور آج 19 تاریخ ہے، یعنی آج 19 جون ہے اور چاند کی 29 تاریخ ہے۔ الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو مغرب کی نماز کے بعد آج شام کو چاند دکھ جائے اور کل کو پہلی تاریخ ہو جائے الحمدللہ۔ چلیے میرے عزیزو، اس کا انتظار ہم کریں گے۔ بہرحال آج 29 تاریخ ہے چاند کی، تو پہلے سوال بھی جواب جاننا بے حد ضروری ہے، اور دوسرے سوال کا جواب جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ ہاں، اور ایک اللہ کے نبی کی حدیث بتاؤں گا، اللہ کے نبی کا فرمان جو روزانہ الحمدللہ میں ایک حدیث شریف آپ کو پیش کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ یار ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، صرف ہم تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، تو اب پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے سن لیں، ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا بھی، ہاں سوالوں کے جواب سننا، اور شہاب بھائی کا جو انعام کا سچ ہے اس کو جان کر ضرور جانا۔ تو میرے عزیزوں، مبارک علی ہیں، شاداب احمد ہے، کیوٹ گرل شفا ہیں، شہناز جہاں ہیں، روبی ملک ہے، جگہ خان، محمد راجو، سمیر بھائی، تسلیم قادری، سبینہ خان، اور قادری دنیا سے ہمارے بھانجے وسیم بھائی، ماشاءاللہ انہوں نے سوال کا جواب دیے ہیں، پہلے کمنٹس کی تھی اس لیے میں نے ان کے نام لے دیے ہیں، اگر آپ کا نام نہیں آئے تو کوئی بات نہیں میرے عزیزوں، لیکن سوال کا جواب ضرور دینے کی کوشش کریں اور اس کو سننے کی بھی کوشش کریں کہ ہاں میں نے کیا بتایا ہے۔ پہلا سوال کہ اگر ہم بکرا کر سکتے ہیں، ایک آدمی اکیلا بکرا کر سکتا ہے، تو کیا بڑا جانور بھی اکیلا آدمی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور اس کے 7 حصے ہوں گے، اور ساتوں کے ساتوں حصے دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایک اگر بکری یا بکرا آدمی کرتا ہے تو وہ اکیلا ہی ہوگا، اور آپ بڑا کو جانور اکیلا کرتے ہیں، آپ ایک آدمی کرتا ہے تو اس میں پھر 7 حصے کرے۔ وہ سب سے پہلا حصہ اپنے جو گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کے نام سے کرے جو حیات ہیں، اس کے بعد میں اپنے مرحومین کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے پریوار میں اور کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں۔ ہاں تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزو، ہاں کنفیوز نہ رہے۔ اب دوسرا سوال جو میں نے کل پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ عید کی نماز کس پر واجب ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ لوگوں نے بہت صحیح جواب دیا، میں آپ سب کی کمنٹس پڑھتا ہوں۔ دیکھیے بھلے سے میں چاہے جواب نہ دے پاؤں، لیکن میرے عزیزو اگر سب کے جواب دوں گا یا سب کے نام بول لوں گا ویڈیو میں تو 20-22 منٹ کی تو وہ ویڈیو نام لینے میں ہی نکل جائے گی۔ ہاں میرے عزیزو، ویسے بھی میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں چھوٹی ویڈیو بنایا کرو۔ اب یار جب میں سوال جواب آپ سے کرتا ہوں، اسلام اور شہاب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث بتاتا ہوں، کچھ اور بھی اہم جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں، تو اس میں ٹائم تو لگتا ہی ہے۔ چلیے بہرحال اب دوسرے سوال کا جواب یہ ہے میرے عزیزو، جو کل میں نے 18 جون میں آپ سے پوچھا تھا کہ عید کی نماز کس کس پر واجب ہے، تو جن پر جمعے کی نماز واجب ہے ان سب پر عید کی نماز، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یعنی میٹھی عید ہو یا بقرہ عید ہو، دونوں نماز واجب ہیں۔ جن پر جمعہ فرض ہے، جمعہ واجب ہے، ان پر عید کی نماز بھی واجب ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ چلیے بہرحال دیکھیے عورتوں کا کچھ معاملہ کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، جمعہ نہیں پڑھ سکتی جا کر، تو عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، تو اس طریقے سے عید کی نماز بھی ان پر واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے سوال کا جواب آپ کو دے دیا۔ آج کا سوال سن لیں، ہاں میرے عزیز رکے رہیں، بنے رہے۔ تو آج کا سوال سن لیں، پھر شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں، بالخصوص اس انعام کی بات کرتا ہوں کہ اس کی سچائی کیا ہے۔ سنیے دھیان سے میرے عزیزو، آج کا سوال پہلا سوال ہے، اسلامی نئے سال کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے اور کس چیز پر اس کا اختتام ہوتا ہے؟ یعنی اسلامی جو نیا سال، اسلامک نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ کس چیز پر اس کا آغاز ہوتا ہے اور کس چیز پر وہ مکمل ہوتا ہے، آپ کو یہ بتانا۔ دوسرا سوال سن لیں، سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟
ہاں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ آپ کی اسلام سے ریلیٹڈ، دین سے ریلیٹڈ نالج بڑھتی رہے گی. ہاں میرے عزیزو ہاں. اور کچھ سوال تو ایسے ہوتے ہیں میرے عزیز کہ آپ کو جاننے بے حد ضروری ہے. اگر آپ کو ان کا جواب نہیں معلوم ہوگا تو پتہ نہیں آپ کتنے گھاٹے میں ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی یہ سوال کرا آپ سے کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے نئے سال کا اسلامک کا، تو کس چیز سے ہوتا ہے اور کس چیز پر وہ ختم ہوتا ہے. تو یہ سوال ایسا ہے کہ اگر آپ کی نالج اس سے بڑھ جائے گی اسلام سے ریلیٹڈ، اگر آپ کو اس کا جواب نہیں بھی معلوم ہوگا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا سوال سب سے پہلے حج کس نے کیا، اس کا آپ کو معلوم ہے تو تب بھی آپ کی نالج بڑھے گی، اگر نہیں معلوم ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن تیسرا سوال جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تیسرا سوال یہ ہے سنیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کرتا ہے تو ایسے ہے گویا جیسے کہ اس نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا. یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ گھاٹے میں ہیں. ہاں کیونکہ یہ آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کل مسلمان ایسا کر رہے ہیں. ایسا تمہارا کون سا عمل ہے، وہ کون سا ایسا تمہارا وہ گناہ ہے جس کو کرنے سے تمہیں گویا ایسا ہے جیسے کہ تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آج 19 جون میں نے آپ سے سوال کر لیا ہے، چاند کی 29 تاریخ ہے، اور کل کو 20 جون میں ان سوالوں کے جواب میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے. اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف، شہاب بھائی کی لوکیشن کی طرف اور ان کے انعام کی طرف. میں نے دیکھیے دھیان سے سنے میرے عزیزو، میں نے پیچھے یہ ویڈیو ڈالی تھی کچھ دنوں پہلے کہ شہاب بھائی کو بہت بڑا گفٹ ملا ہے، اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ انومان لگایا جا رہا ہے، اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید اس میں ہیرا ہے. ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں کہ بتایا گیا کہ شہاب بھائی کو 11 کروڑ روپے کا انعام ملا ہے. ہاں دیکھیے جیسا میں نے سنا ویسا میں نے آپ تک پہنچا دیا، بتا دیا. ایک بھائی نے میری ویڈیو کو دیکھ کر ویڈیو بنائی اور انہوں نے ڈالا کہ شہاب بھائی کو ہیرا ملا ہے. میں نے جو ہیرے کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ اس میں بیچوں بیچ میں شاید ہیرے کی طرح ہی لگ رہا ہے، تو میں نے صرف اندازہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ شاید اس میں ہیرا ہے. یہ نہیں کہا تھا کنفرم کہ ہیرا ہی ہے، شاید اس میں ہیرا ہے. بہرحال اب میں آپ کو بتا دوں اس کی سچائی کیا ہے میرے عزیزوں. کوئی یہ کہے کہ 11 کروڑ روپے کا شہاب بھائی کو سعودی حکومت نے انعام دیا ہے، کوئی یہ کہے کہ شہاب بھائی کو ہیرا دیا ہے. ابھی تک جب تک شہاب بھائی حج کرنے کے بعد میں مکمل طریقے سے خود نہ بتائیں آ کر کے کہ ہاں مجھے یہ چیز ملی، اتنے روپے کا مجھے انعام ملا، تب تک کوئی بھی کنفرم نہیں کہہ سکتا ہے کہ شہاب بھائی کو انعام میں کیا ملا ہے. اس کی سچائی یہ ہے میرے عزیزو، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ پتہ چل گیا کیا ملا ہے، تاکہ لوگ اس ویڈیو پر آئیں اور دیکھیں سمجھیں اور کسی بھی فیک نیوز کے چکر میں نہ پڑیں. شہاب بھائی حج کرنے کے بعد میں الحمدللہ خود بتائیں گے کہ مجھے کیا انعام ملا، کس طریقے سے انہوں نے مجھے نوازا، وہ ہندی میں ہی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بنے رہیں، اور جیسے ہی وہ اگر وہ ملیالم میں بھی بتاتے ہیں تو ہم آپ کو ہندی میں کنورٹ کر کے بتاتے رہیں گے کہ اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جو شہاب بھائی کو الحمدللہ سعودی حکومت نے انعام سے نوازا ہے. اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا. لیکن جو میرے سامنے کچھ باتیں آئی نکل کر کے کہ یار 11 کروڑ کا انعام ملا شہاب بھائی کو، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچا دوں، بتا دوں، تاکہ کوئی بھی بھائی کنفیوز نہ ہو. تو کسی کو کلیئر پتہ نہیں ہے میرے عزیزو، اس کی سچائی یہ ہے کسی کو بھی کلیئر پتہ نہیں ہے کہ یار شہاب بھائی کو ملا ہے تو ملا کیا ہے. ہاں جیسے ہی کلیئر ہوگا تو بتا دیں گے، ابھی کلیئر نہیں ہو سکتا کہ شہاب بھائی کے حج مکمل ہونے کے بعد میں یہ کلیئر ہو. اب میں آپ کو ایک پیاری سی اللہ کے نبی کی حدیث بتاتا ہوں، یار سنیں، بنے رہیں، رکے رہیں، جائے نہیں ابھی. اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں. اور ہاں میں ایک بات اور بتا دوں، جو کل حاجی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے کہا تھا کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو میرے پیچھے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو جو ہمارے پاس اب جانکاری آئی ہے، جس بھائی نے ہمیں کل جانکاری دی تھی تو شاید ان کی جانکاری تھوڑی سی وہ غلط تھی، لیکن یہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ مہاراشٹر کے مالیگاؤں کے ہیں اور یہ حاجیوں کو چھوڑ کے واپس آ رہے تھے. ہاں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی موت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. چلیے بہرحال جو بھی بات تھی، بہرحال ایکسیڈنٹ تھا اور انتقال ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. میرے عزیزو سنیے، اب میں آپ کو اللہ کے نبی کی پیاری حدیث بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، ہم امتیوں کو بتا دیا ہے میرے عزیزو، تو اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، اصل مومن وہ ہے جس سے کہ لوگوں کو اپنی جان اور مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو. سمجھ گئے آپ؟ سمجھاؤں کہ اصل مومن وہ ہے کہ میں مان لیجئے ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے میرا کوئی بھائی یہ امید نہ رکھتا ہو، جیسے مان لو میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ میں یار ڈرتا ہوں اس آدمی سے، یار اس سے مجھے جان کا بھی خطرہ اپنی اور اس سے مجھے اپنی مال کا بھی خطرہ ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصل مومن وہ ہے جس سے کہ آپ کو اپنی جان کا اور مال کا خطرہ نہ ہو. اصل مومن وہ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میری کوئی اوقات نہیں میں کچھ کہوں، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، ایک بھائی مجھ سے کل فون کر کے یہ کہہ رہے تھے، بھائی آپ ماں کے بارے میں زیادہ کہتے ہیں، باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. بھائی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی سچی پکی خدمت کرے. یار میں باپ کو شامل کرتا ہوں، یار ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. ہاں اگر جنت کو راضی کر لیا، ماں کو راضی کر لیا، تو باپ کو راضی پہلے کرنا پڑے گا. کیوں؟
क्योंकि बाप का मकाम एक बहुत बड़े मर्तबे पर है, क्योंकि जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो दाखिल कैसा होगा जन्नत में यार। हाँ, पहले बाप को राज़ी करे फिर माँ को राज़ी करे, जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तभी तो जन्नत की आपको नेमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। हाँ मेरे अज़ीज़ों, तो मेरे भाई उनकी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, उनको खैर उनको मालूम नहीं होगा। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरे अज़ीज़ों, माँ के कदमों के नीचे फिर कह रहा हूँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो पहले दरवाजे को सही तरीके से मजबूताई से पकड़ो और राज़ी करो, फिर उसको खोलोगे इंशाल्लाह तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत आप राज़ी करे हुए होगे तो इंशाल्लाह ताला आप जन्नत में आराम से हर चीज़ की नेमत को आप हासिल करेंगे और आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। तो ये वही माँ बाप है जो हमारे लिए जन्नत भी है और हाँ दोज़ख भी है। अगर माँ बाप की खिदमत कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप राज़ी हो गए, माँ बाप ने सच्चे दिल से दुआ कर दी तो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और माँ बाप को नाराज़ कर दिया, माँ बाप का दिल दुखा दिया तो दोज़ख में जाने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ सिवा अल्लाह के। मेरे अजीज़ों ध्यान रखना तुम, क्योंकि उलमा फरमाते हैं, बहरहाल सुनता आ रहा हूँ कि जिससे जिसके माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह और उसका रसूल भी उससे राज़ी है। हाँ चलिए खैर मेरे अजीज़ों, वो गुजरात में थोड़ा सा तूफ़ान का मामला चल रहा है, थोड़ा सा नहीं है बहुत ज़्यादा है मेरे अजीज़ों, बहुत घर तबाह हो गए हैं और बहुत लोग घर से बेघर हो गए हैं, तो उनके लिए दुआ भी करें मेरे अजीज़ों। और जहाँ जहाँ भी ये तूफ़ान निकल के जा रहा है, इसका कुछ ऐसी नाम बताया था, बिपट जाए के नाम से, बिपट जाए ऐसी कोई तूफ़ान का नाम है। बहरहाल जो भी भाई इस तूफ़ान से मतलब परेशान हुए हैं, बेघर हुए हैं, अल्लाह उन्हें आसानी फरमाए। और जहाँ जहाँ भी हम तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तूफ़ान से हमारे हिंदुस्तान को महफूज रखें, पूरे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए मौला, आमीन कहें। चलिए मेरे अज़ीज़, आज का कलाम आए है, आज का कलाम कितना प्यारा यार, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है तो नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें। नमाज मोमिन की मेराज है तो नमाज पढ़ें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। और इसकी बकर ईद के ताल्लुक से, यानी ईद उल ज़ुहा के ताल्लुक से बहुत सारे इस्लामिक सवाल जवाब ईद यानी कि इंशाअल्लाह ताला हो सकता है या तो आज ही 4 बजे, और आज नहीं डाल पाए तो कल को इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा 4 बजे के बाद में हमारी वीडियो आएगी, जिसमें ईद के ताल्लुक से, कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपकी ज़रूरतें हैं कि आपको कुर्बानी कैसे करनी चाहिए, जानवर कैसा होना चाहिए, किसकी जानवर की कुर्बानी होगी, किस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, और आपकी नियत क्या होनी चाहिए कुर्बानी करते समय, बहुत सारी बातें हैं जो वीडियो में आने वाली हैं। मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहब को हम लाएंगे और उनसे सब कुछ पूछेंगे, पूरी ईद के ताल्लुक से, कुर्बानी के ताल्लुक से हर बात उनसे हम पूछेंगे। और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। कभी किसी का दिल ना दुखाए, फिर कहता हूँ अपना हुस्न व अखलाक अच्छा कर ले यार, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर ले। और माँ बापों से मेरा ये कान खोल कर सुन ले, कहना है कि अपनी औलाद पर शफकत करना सीखें। हाँ, अपने औलाद पर शफकत करना सीखें, अपनी औलाद पर, अपनी बीवी बच्चों पर प्यार से, मोहब्बत से पेश आए। हाँ, क्योंकि अगर आप अपना अखलाक अच्छा करेंगे तो आपकी औलाद भी आपसे मोहब्बत करेगी। आप भी अपना, हर किसी के लिए है ये, तो अपना हुस्न अखलाक अच्छा करो, चाहे वो माँ बाप हो या औलाद हो। लेकिन औलाद का ये हक है कि माँ बाप अगर हमें सता भी रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं, हक नहीं है कि हम उन्हें डांटे मारें, गाली बके, हम उनके बारे में गलत गुमान भी ना करें। बस जैसे गुलाम अपने आका के आगे खड़ा रहता है ना, ऐसे खड़े रहें। वो अगर हम माँ बाप, हमें लग रहा है माँ बाप को की गलती भी है तो भाई दरगुजर करें उसको। माँ बाप को अगर सब्र करेंगे आप तो माँ बाप खुद सोचेंगे एक दिन कि यार हमारा बेटा बहुत सब्र करता है, हम इसको इतना कुछ कहते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, तो माँ बाप के दिल में खुद ही ऑटोमेटिक आपके लिए मोहब्बत आ जाएगी। पहली बात तो 100 में 1 माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पर ज़्यादा ही सताते हैं बच्चों को, बाकी सब एक से नहीं होते, लेकिन वो भी आपके माँ बाप हैं चाहे जैसे भी हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। चलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम शुरू करते हैं। कलाम बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इंशाल्लाह शाह भाई की जो भी अपडेट आएगी आपको बताता रहूँगा। नौशाद भाई के बारे में भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बताएंगे, तो बने रहें इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, कलाम शुरू करते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता
تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ارے حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں ارے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے ارے قطرے کو جیسے سمیٹے سمندر مجھ کو سمیٹے مطاف اپنے اندر ارے جیسے سمیٹے آغوش مادر جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کیونکہ میزان پہ رحمت ہے میرے سر پر میزان پہ رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں تو اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو مدینہ دکھلائیے نا پہنچا حتیم میں کعبہ کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے ارے چوما ہے تجھ
سنگے اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کر بتایا ارے محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر اللہ اکبر محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر رب سے دعا کی کہ زمزم کو پی کر رب سے دعا کی زمزم کو پی کر اللہ اکبر اور دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا اور رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں ارے کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر آخری شعر سنیے مولا سبیح اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا یہ دل اب کیا چاہتا ہے مولا سبیح اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے ارے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جیسا بھی لگا ہو دعاؤں سے نوازے یار سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں پہلا سوال کیا اسلامی سال کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے اور اختتام یعنی ختم کس چیز پر ہوتا ہے اور دوسرا سوال سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا تیسرا سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کو انسان اگر کرتا ہے اور کرتے ہیں آج لوگ اور ان کو پتہ بھی نہیں احساس بھی نہیں ہوتا تو بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے گویا جیسے کہ آپ نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا ایسا ہے اس گناہ کو کرنا جیسے کہ سگے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھا لیا اللہ اکبر کبیرہ تو ان سوالوں کے جواب کل 20 جون ہے کل کو انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے تک صبح کو دے دوں گا اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں شاہ بھائی کی جو بھی نئی اپڈیٹ آتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا بنے
بنے رہیے, ایکٹیو رہیے, کلام سنتے رہیے, سوالوں کے جواب دیتے رہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیے بھی دعا کریں, پوری امت کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیں.